بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم میں مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لغو کام نہیں کرتے، لغو کام سے اعراض کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لغو کام کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام ہے، بلکہ لغو کام کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسا کام مومن نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو وہ اس طرح کے فضول کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتا کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ آج کل اس کی بہت بڑی مثال یہ ہمارا موبائل ہے، جو ہم صبح سے لے کے شام تک بلکہ 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ایسا استعمال دیکھیں کہ جس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہوا ہو یا دین کا کوئی فائدہ ہوا ہو، تو ایسا استعمال شاید 5% بھی نہیں۔ یا تو گناہ میں استعمال ہے یا لغو میں استعمال ہے۔ موبائل کا استعمال یا تو گناہ کے کاموں میں ہے، آپ اس پہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یہ گناہ کے کام ہے، یا لغو کام ہے۔ لغو کام کا مطلب یہ ہے کہ ایسا یعنی بے فائدہ کاموں میں موبائل استعمال ہوتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ اس کے اندر ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ آپ 24 گھنٹے موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں کتنا وقت استعمال کر رہے ہیں، اسکرین ٹائم آتا ہے، آپ ذرا نکالیے اپنا اسکرین ٹائم اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کیجئے۔ دیکھیں ہم یہاں تو دین کی فکر لے کے بیٹھتے ہیں نا، نہ کوئی تقریر کرنا مقصود ہے نہ آپ کی کوئی حاضری لگانا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں غور و فکر کریں، کسی طرح اللہ ہماری اصلاح فرما دیں۔ ہم اس لیے یہاں بیٹھتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں موبائل جو استعمال کیا تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں کہ موبائل کس کام میں استعمال ہوا، کتنا فیصد کام وہ ہے کہ جو فائدے مند تھا، کتنے فیصد کام وہ ہے کہ جو گناہ کا تھا، کتنے فیصد کام وہ ہے کہ جو لغو تھا، یعنی نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ آپ فیس بک استعمال کر رہے ہیں، آپ یہ جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں آپ یہ استعمال کرتے رہتے ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں، کر جواب دیتے رہتے ہیں، کمنٹس کرتے رہتے ہیں، مختلف تبصرے پڑھتے رہتے ہیں، تو آخر فارغ ہو کے یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اب میں اس سے لے کر کیا جا رہا ہوں۔ جب آپ یہ جائزہ لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ موبائل استعمال کیا، اب میں فارغ ہو گیا، اب میں سوچوں کہ مجھے اس سے کیا ملا۔ اگر کوئی 1,00,000 2,00,000 روپے بنا لیے تو بھائی 1 گھنٹہ اور استعمال کر لو، مجھے بھی سکھا دو ایسا استعمال کہ میں 1,00,000 2,00,000 روپے بنا لوں۔ اور اگر نہ پیسے بنے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہوا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی، تو یہ تو سارا وقت برباد ہو گیا نا۔ تو پھر آپ سوچئے کہ جو وقت سونا بنا سکتے تھے آپ نے اس کو مٹی بنا دی، اور قیامت کے دن انسان کو اس کے اوپر حسرت ہوگی۔ یہ موبائل حقیقت میں اچھا لوگ کہتے ہیں مجھ سے، خاص طور پر نوجوان طبقہ جب وہ گفتگو کرتا ہے نا، مجھ سے کہتا ہے کہ جی اس سے ہم دین سیکھتے ہیں۔ آپ یہ لکھ کے رکھ لیں، میری عمر بھی 50 کے آس پاس ہو گئی ہے، موبائل استعمال کرتے ہوئے مجھے بھی کچھ 30 سال کے قریب ہو گئے۔ آپ لکھ کے رکھ لیں، اس سے دین نہیں سیکھ سکتے آپ، یہ دین سیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ اس کو بنایا کس لیے تھا؟ موبائل تھا رابطہ کرنے کے لیے، یہ رابطے کا ذریعہ تھا، یہ دین سیکھنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ جب دین سیکھنے کا ذریعہ ہی نہیں ہے تو کیا دین سیکھیں گے آپ اس سے؟ آپ کہتے ہیں جی میں نے فلاں مولوی صاحب کی ویڈیو سن لی، فلاں عالم کی ویڈیو سن لی۔ ویڈیو سن کے اگر دین آ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی ویڈیو بھیج دیتے تھے، ڈاؤن لوڈ کر لو اور بن جاؤ مسلمان۔ ویڈیو سن کے دین نہیں آتا، ویڈیو سن کے دین نہیں آتا، آڈیو سن کے دین نہیں آتا۔ دین آتا ہے صحبت سے، دین آتا ہے کتابوں سے، اس سے دین آتا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، آپ جب موبائل چلاتے ہیں نا، ایک آپ نے ویڈیو سنی، آپ کے ذہن میں ایک چیز
نہیں معلوم ہوئی کہ اچھا بھائی شریعت نے اس میں یہ حکم ہے اس کا. اتنے میں دوسری ویڈیو آ گئی, وہ اس کے اگینسٹ ہے. اس میں مولوی صاحب کچھ کہہ رہے تھے, دوسری ویڈیو آ گئی اس میں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. پھر ایک تیسری آ گئی, اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک چوتھی آئی جس میں ایک پروفیسر صاحب ہے, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اب یہ انسان جو بیچارہ یکسوئی کے ساتھ کوئی موقف رکھتا تھا, جب اٹھے گا تو اس کے بکھرے ہوئے خیالات ہوں گے. وہ کہتا ہے یار یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, پروفیسر یہ کہہ رہا ہے, یار یہ کیا ہے, کیا دین ہے. یہ سوائے کنفیوژن پیدا کرنے کے اس کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اس سے نہیں دین آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شام کو اور صبح, یہ آپ کو دین سکھاتے ہیں؟ یہ آپ کو دین سے متنفر کرتے ہیں. ان کے بیٹھنے کا مقصد دین سکھانا نہیں ہے, آپ کے دل میں دین کی نفرت بٹھانا ہے. رمضان ختم ہو جائے نا, آپ نے پورے رمضان مختلف ٹی وی شوز پہ آپ نے یہ پروگرام دیکھ لیے جو مولانا صاحب بٹھائے ہوئے ہیں. آپ رمضان کے بعد ذرا سوچئے گا کہ آپ کے دل میں دین کی محبت بڑھی ہے یا دین کی محبت گھٹی ہے. اپنا جائزہ لیں. یہ دین سکھانے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں, دین کی نفرت پیدا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ دین سکھانا ہے تو بھائی چلو آج گفتگو اس کے اوپر ہو کہ رشوت کیوں حرام ہے, اور ہمارے معاشرے میں رشوت کیسے کیسے پائی جاتی ہے. رشوت حرام ہے نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رشوت کی شکلیں کیا ہیں؟ سرکاری افسر کس نام سے رشوت لیتا ہے, ڈاکٹر کس نام سے رشوت لیتا ہے, فلاں کس نام سے, پولیس والا کیسے رشوت لیتا ہے. آپ ذرا اس پہ گفتگو کریں تاکہ جو ڈاکٹر ہے اس کو پتہ چلے کہ جی میں کیا حرام کھا رہا ہوں, پولیس والے کو پتہ چلے کہ میں میرے کیا حرام سورسز ہیں, سرکاری افسر کو پتہ چلے کہ میں اپنے پیٹ میں کیا آگ بھر رہا ہوں. نہیں, اس میں نہیں بات ہوگی. بات یہ ہوگی کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی. یہ مسئلہ ہے. آمین زور سے کہیں گے آہستہ کہیں گے, یہ کون سی چیز ہے؟ یعنی یہ وہی مثال ہے کہ بغداد پہ تاتاری حملہ کر رہے تھے اور بحث اس پہ ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے حرام ہے. ادھر شیطان بزرگ امریکہ اور اس کا ناجائز بچہ وہ پورے عالم اسلام پہ حملہ آور ہے, اور آپ نے یہاں لوگوں کو اس پہ لگایا ہوا ہے کہ جی آمین زور سے کہیں گے آہستہ کریں گے. فجر کی نماز, فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی, آپ نے اس پہ لگایا ہوا. آپ یہ دین سکھا رہے ہیں یا دین سے متنفر کر رہے ہیں؟ یہ تو علمی بحثیں ہیں, اس کا ٹی وی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو مجمع میں گفتگو کرنے کی بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کبھی میں نے اس ممبر پہ آج تک کبھی اس طرح کی کوئی بات چھیڑی ہو؟ مجھ سے بچے پوچھتے بھی ہیں کہ جی امام صاحب کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے. میں نے کہا بیٹا اب تک تم جس سے مسئلہ پوچھتے رہے اسی سے پوچھ. میں اس کو نئی چیز بتا کے اس کو کسی کنفیوژن میں نہیں ڈالنا چاہتا. وہ مجھ سے کہتا ہے کہ جی میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ ہی سے پوچھتا رہا ہوں, تو پھر میں اس کو اپنی رائے بتاتا ہوں. ایک صاحب ملے مجھ سے کہنے لگے کہ جی وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. تو میں نے اپنا موقف بتا دیا ان کو, تو اور حدیث بھی بتا دی. تو کہنے لگے کہ مجھے اس کا ریفرنس مل جائے گا. میں نے کہا کیا کرو گے آپ؟ کہا کہ میں ریسرچ کروں گا. میں ریسرچ کروں گا. میں نے کہا آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا تعلق جو ہے وہ میڈیسن سے ہے. تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں تم سے پوچھوں کہ پونسٹان جو ہے اس کا فارمولا کیا ہے, آپ مجھے بتائیں. میں کہوں کہ جی میں اس پہ ریسرچ کروں گا, تو آپ ہنسو گے نا میرے اوپر کہ یار پوری زندگی تو دین پڑھایا, اب یہ مجھ سے جو ہے وہ پونسٹان کا فارمولا پوچھ کے اس کے اوپر ریسرچ کریں گے. یہ صاحب میرا مذاق اڑائیں گے نا. تو اسی طرح مجھے آپ پر ہنسی آ رہی ہے کہ پوری زندگی تو آپ نے میڈیسن میں گزار دی, اے بی سی میں گزار دی, اور حدیث کے اوپر ریسرچ آپ کریں گے. یہ ریسرچ کے نام پہ مذاق ہے. کیا دین ہی ملا ہے اتنا سستا آپ کو؟ دوائی پہ میں ریسرچ کروں تو آپ میرا مذاق اڑائیں, دین پہ آپ ریسرچ کریں تو آپ بڑا قابل فخر کام کر رہے ہیں.
دین کے معاملے میں ریسرچ وہ کرے جس نے اپنی زندگی دین سیکھنے میں لگائی ہے. جب دوائی کے سلسلے میں مجھے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر پہ اعتماد کرتا ہوں نہیں کرتا؟ جو مجھے لکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ اس میں ماہر ہے، جو اس نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے. تو جب میں دین کا مسئلہ بتاتا ہوں تو آپ مجھ پہ کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ مجھے نقشہ بنانا ہے مکان کا تو میں کسی ڈاکٹر سے تو نہیں بنواؤں گا نقشہ، اس فیلڈ کے ماہر سے بنواؤں گا. آرکیٹیکٹ ہوگا اس سے نقشہ بنواؤں گا. وہ نقشہ جو بنا کے دے گا وہ بتائے گا کہ جی اس میں بنیاد میں سریا اتنے سوت کا ڈلے گا. اب میں اس سے بحث کروں کہ نہیں میں تو ریسرچ کروں گا. وہ میرا مذاق اڑائے گا نا کہ دیکھو اس کو کیا پتا ہے کہ کتنا لوڈ کتنے سوت کا سریا برداشت کرتا ہے، اس میں کنکریٹ کتنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کیا پتا ہے، اور یہ ریسرچ کی بات کر رہا ہے. تو مکان کا نقشہ بنانا ہو تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ. کوئی لیگل کے حوالے سے کوئی آپ کو اوپینین چاہیے تو آپ لائر کے پاس جائیں. دوا چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں. جب ان ساری چیزوں میں آپ اس فیلڈ کے ماہر پہ اعتماد کرتے ہیں تو دین اتنا سستا کیوں ہے، اتنا لاوارث کیوں ہے کہ اس میں آپ آپ کی ریسرچ معتبر ہوگی؟ مجھ سے کہنے لگے جب آپ میں مجھ سے بے تکلفانہ بچے بات کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مجھ سے آرگومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں. اچھا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے ان کو. مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں. تو میں نے کہا میں بھی تو انسان ہوں. یعنی وہ کہنے لگا کہ جی میں مسلمان ہوں نا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں ریسرچ کروں. تو میں نے کہا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جو دوا لوں اس پہ ریسرچ کروں. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کی فیلڈ ہے. جب دوا میں آپ کی بات پہ اعتماد کر رہا ہوں تو پھر دین کے معاملے میں آپ کو میری بات پہ اعتماد کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی دین سیکھنے میں گزاری ہے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں، ورنہ جس عالم پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، جس مفتی پہ اعتماد کرتے ہیں، آپ دین کے حوالے سے اس سے پوچھیے. یہ جو موبائل کے ذریعے آپ دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، یقین کیجئے کہ اس سے دین نہیں آتا، دین کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہوتا. آپ تک آج آج تک آپ اپنی زندگی میں ایک صحیح فہم کے ساتھ دین پہ عمل کر رہے تھے. اب ایک ویڈیو آئے گی، آپ وہ سن لیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب کنفیوژن پیدا ہوتا. پھر میرے پاس میسج آتا ہے واٹس ایپ پر، مفتی صاحب یہ ویڈیو سن کے ذرا جواب دے دی. تو میں تو جواب ہی نہیں دیتا، میں ڈانٹتا ہوں کہ تمہیں کس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو سنو؟ تم سنتے رہو جگہ جگہ کی ویڈیو، اور میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا رہوں. اتنا فارغ بیٹھا ہوں. تو میرے بھائی یہ ذہن میں آپ بٹھا لو، یعنی یہ 30 سال دنیا تجربہ کر چکی ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے دین نہیں آ سکتا. دین آئے گا اہل علم سے پوچھ کر. بس قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا تھا. 14ویں پارے کی آیت ہے. جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے بارے میں اہل علم سے پوچھ لیا کرو. قرآن یہ کہتا ہے. تو جو اہل علم ہے آپ ان سے پوچھ لیں. یہ دین سیکھنے کا راستہ ہے. صحابہ نے کس سے دین سیکھا تھا؟ صحابہ نے حضور سے سیکھا تھا. حضور کو کیوں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ حالانکہ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، اگر یہ اعتراض ختم ہو جاتا تو وہ شاید سارے دین قبول کر لیتے. ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کو اگر قرآن کریم بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کے ہاتھ سے بھیجتے. یہ تو ہمارے سورہ فرقان کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے انسان ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان کے ذریعے سے دین کو بھیجنا تھا تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتے. اللہ تعالیٰ نے کیوں اصرار کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، افضل البشر تھے، ان کے ذریعے سے قرآن بھیجا؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صرف فرشتہ اگر آتا یا قرآن صرف رسی سے اتار کے نیچے اتار دیا جاتا تو تم اس سے دین نہیں سیکھ سکتے تھے. تم انسان ہو، دین سیکھو گے تو کسی انسان کی صحبت میں رہ کے سیکھو گے. اس لیے حضور کو بھیجا. اور حضور کے بھیجنے پہ قرآن کا اصرار ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب انسان تھے.
تو انسان انسان سے دین سیکھتا ہے. آپ کو اگر فرض کریں کہ کھانے کی کوئی چیز سیکھنی ہے تو آپ بیگم صاحبہ سے سیکھیں گے نا. آپ کہیں کہ جی نہیں میں نے تو آج وہ مجھے تو ایک ترکیب مل گئی ہے اور میں آج جو ہے کھیر بناؤں گا. آپ بنائیے ترکیب دیکھ کر, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کھیر بنتی ہے یا لئی بنتی ہے. تو بھائی جو اس فن کا ماہر ہے اس کے ساتھ رہو گے تو سیکھ لو گے. تو دین بھی انسانوں سے سیکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں, ان کی صحبت میں رہ کے دین سیکھتے ہیں. یا اگر ان کی صحبت نہیں ہے تو کتابوں سے دین سیکھتے ہیں. یہ کتاب آپ ہاتھ میں لے کے پڑھیے, کیا لطف ہے. یہ کتاب موبائل میں پڑھ لیجیے آپ. ہمیں تو ہمارے بڑے تو یہاں تک کہتے ہیں, ابھی ہمارے شیخ نے اتنی لمبی گفتگو اس موضوع پہ کی, یہی سمجھا رہے تھے کہ دیکھو قرآن بھی موبائل میں نہیں پڑھا کرو حتی الامکان. میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے, ہاں اچھی طرح میری بات سن لیں, غلط نسبت میری طرف نہیں کیجیے گا, میں ناجائز نہیں کہہ رہا. بہتر یہ ہے کہ قرآن بھی موبائل میں نہ پڑھا جائے. وجہ یہ کہ موبائل میں جو قرآن ہے وہ قرآن کا نقش ہے, وہ ڈیجیٹل قرآن ہے, وہ اصل قرآن نہیں ہے. قرآن وہ ہے جو مصحف میں ہے. آپ مصحف لے کے پڑھیے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان زبانی قرآن پڑھتا ہے ایک ثواب ملتا ہے, ایک اجر ملتا ہے. مصحف دیکھ کے پڑھتا ہے دگنا اجر ملتا ہے. اور موبائل پہ دیکھ کے پڑھو تو وہ تو قرآن ہی نہیں ہے, وہ قرآن کا نقش ہے. اور موبائل, آپ خود سوچئے کہ اسی موبائل میں کتنی معصیت کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. اسی موبائل کی اسکرین پہ جب قرآن دیکھیں گے تو قرآن کے انوارات و برکات نصیب ہوں گے. یہ تو قرآن سراپا انوارات ہے. مصحف لے کے بیٹھ کے پڑھتا ہے انسان, ایک ایک حرف پہ اس کی نگاہ پڑتی ہے, قرآن کے انوارات و برکات نصیب ہوتے ہیں. یہ انوارات و برکات اس موبائل میں کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے وضو نہیں ہے, مجبوری ہے, تو الگ بات ہے کہ ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ بھائی چلو گاڑی میں جا رہے ہو تو موبائل میں قرآن پڑھ لو. مجبوری کی بات ہے کہ وضو نہیں ہے, یعنی موبائل میں جو قرآن ہے نا, یہ اس کو بغیر وضو چھونا بھی جائز ہے. ہاں, کیونکہ یہ قرآن نہیں, یہ قرآن کا نقش ہے, بغیر وضو بھی چھو سکتے ہیں. البتہ ادب یہ ہے کہ وضو ہو انسان کا, تو مجبوری میں ہم اجازت دیتے ہیں. لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں پہ مصحف میں قرآن پڑھے انسان. تو اس لیے خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ بھائی یہ جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں نا, اس استعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنا صحیح استعمال ہے, کتنا غلط استعمال ہے. غلط بھی چھوڑیے, کتنا بے فائدہ استعمال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم گناہ, آپ لوگ گناہ کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا جائزہ یہ لے لیں کہ آپ نے جتنا وقت اسکرین پہ گزارا ہے اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہوا یا دین کا کیا فائدہ ہوا. بس انشاءاللہ اس پہ ہم سب غور کریں گے آج, تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ جو کچھ ہے یہ لغو ہے یا نہیں ہے, یہ فضول کام ہے یا نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم, تحب العفو فاعف عنا يا كريم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.